بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ جو انسان گوشت کھانے سے انکار کرتا اسے وہ قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے سارہ کے سب سے بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس نے کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کے ہر عضو کو کاٹ کر شہید کر ڈالا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اسے بھی خنزیر کے گوشت کھانے کو کہا۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا۔ تو بادشاہ نے طیش و غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کرو۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کے سب سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا۔ تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں، تیرے جی میں ہے تو وہ کر، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ میں تمہیں ان دونوں سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اسے شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، جس طرح باقی تیرے بیٹوں کا حشر میں نے کیا ہے، تیرے اس چھوٹے بیٹے کا بھی وہی حشر کروں گا۔ تو اسے جا کر سمجھا کہ اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو تم دونوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ پھر ماں اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا کہ میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن جب تم پیدا ہوئے تھے تو نہایت کمزور تھے۔ تمہاری اس کمزوری نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت کی جو تڑپ تھی وہ بہت زیادہ کر دی تھی۔ تو اس کمزوری اور تمہاری محبت کی وجہ سے میں نے تمہیں تقریباً 4 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر میں تم سے کہتی ہوں کہ تو خنزیر کا گوشت کبھی نہ کھانا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت تو اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملے کہ تو ان میں سے ہی نہ ہو۔ سعادت مند بیٹے نے جب ماں سے یہ بات سنی تو کہا، آپ نہیں ڈریں، مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھارا بھی جائے گا لیکن میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹا ہی اس بادشاہ سے کہنے لگا کہ خنزیر کا گوشت میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی شہید کر دیا، اور پھر اس پر تمام لوگوں کی طرف سے تمام لوگوں کو یہ بھی کہا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بیٹے کو شہید کر دیے گئے تو لوگ یہ دیکھنے پر مجبور ہو گئے کہ لقمہ کھانے والے انسان جو ہے وہ کبھی اس کے پاس نہیں ہے۔ ظالم بادشاہ نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹوں کے جانے کے بعد اب تیرا بھی میں وہی حال کروں گا، یہ لقمہ کھا لے ورنہ تجھے بھی ان بیٹوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ ماں بھی کہنے لگی کہ میں تیرے حکم پر، تیرے کہنے پر اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں گی۔ جب ظالم بادشاہ نے سارہ سے ان بیٹوں کی عورت سے یہ بات سنی تو اس کو مزید غصہ آ گیا، تو اس نے اس عورت کو بھی شہید کر دیا، اور اس طرح عظیم ماں کی روح اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ یہ واقعہ حضرت وہب بن منبع کا اس سے مروی ہے کہ جب پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی لگے گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ پھر آپ نے سارا کا سارا واقعہ بیان فرمایا۔